اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں معلوم ہوا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے اندر موجود ہے، دوسرا آدمی باہر سے آ کر اس کو کہتا ہے کہ میاں تو نماز صحیح نہیں پڑھے۔ اب باہر والا آدمی اگر کہے کہ اور نمازی اس کی اتباع کر لے، ایک آدمی نماز کے اندر نہیں ہے، نماز دوسرا پڑھ رہا ہے، وہ نمازی کو کہتا ہے کہ میاں تو یہ کام صحیح نہیں کر رہا، اب جو نماز کے اندر ہے وہ اس کی اتباع کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی، وہ ایک آدمی نماز سے باہر ہے، وہ نمازیوں کو کہہ رہا ہے کہ میاں تمہارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ انہوں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا قبلہ رخ بھی بدل دیا، اب ان کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی۔ تو احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے اور آ کر آواز دے، نماز کے اندر نہ ہو، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر اس کی بات پر عمل کر لے تو اس کی نماز فسد ہو جاتی ہے، نماز جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ جو آدمی باہر سے آیا ہے وہ نمازی کو ایسی بات کا حکم دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں فساد آتا ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اگر وہ نمازی اس کی بات مان لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن وہ اگر ایسی بات کی طرف کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی طرف دعوت دے رہا ہے، مثلا اس کا رخ صحیح نہیں ہے، ایک آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس کا رخ صحیح نہیں ہے، اب وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ میاں تیرا رخ صحیح تھوڑا بدل دے، اب وہ اللہ کے حکم کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھنا، ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ جماعت سے رہ گیا، جماعت کی نماز پڑھ لیا، وہ پیچھے آ گیا، اب احناف یہ کہتے ہیں کہ اگلی صف میں سے وہ اکیلا ہے، اگلی صف میں سے کسی آدمی کو پکڑ کر وہ پیچھے ساتھ ملا دے، احناف یہ کہتے ہیں۔ اب وہ آدمی نماز سے باہر ہے اور نمازی کو پکڑ کر وہ پیچھے کھڑا ہے، اب جو ہے نا اس نے اس کی نماز کے اندر کافی تبدیلی کر دی، وہ اگلی صف میں کھڑا تھا، سکون سے کھڑا تھا، اس نے پکڑ کر اس کو پیچھے پکڑ کر دیا، اب یہاں نماز تو اس کی ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن یہاں نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ اس نے اس حکم پر عمل کیا ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے پیچھے ہو تو وہ آگے کی سمجھدار آدمی کو پکڑ کے پیچھے اپنے ساتھ صف میں ملا لے، یہ حکم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اگلی صف پوری ہے، پیچھے اکیلا آدمی آگے اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ کسی سمجھدار آدمی کو جس کو مسئلے کا پتہ ہو اس کو پکڑ کر پیچھے ایسے اپنے ساتھ کھڑا کر دینا چاہیے، یہ نماز کا حکم ہے، کیونکہ اس نے اب جو ہے نا اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے اگلے کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ ہاں وہ اپنے کسی ذاتی غرض سے پیچھے ہٹاتا، کسی ذاتی غرض سے ہٹاتا تو پھر اگلے کی نماز فاسد ہو جاتی۔ تو اس سے یہ مسائل بھی معلوم ہوئے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ قبلہ کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور آزمائش میں ایمان والے کامیاب ہوئے اور جو دوسرے بے ایمان تھے وہ بہت زیادہ دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلہ کی تبدیلی بڑی بھاری تھی، بڑی بھاری، جیسے پیچھے فرمایا کہ منافقین پر نماز بھاری تھی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز منافقین پر بھاری ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کا حکم یہ ان پر بھاری ہوا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان پر یہ بھاری محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہے ہی اللہ کا حکم، اس لیے اللہ کا حکم چاہے بیت المقدس کی طرف ہو یا بیت اللہ کی طرف ہو، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، تو انہوں نے اللہ کی منشا پر عمل کیا۔